سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا بر صغیر و پاک و ہند کے حوالے سے عربی کا رشتہ جو ہے نا ہمارا ایک بہت گہرا ہے جی ایک بحیثیت مسلمان کے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں عربی کے الفاظ یعنی سنائے جاتے ہیں کہے جاتے ہیں وہ عربی کے الفاظ سنتا ہے جب اس کی طرح اس کی تدفین ہوتی ہے تو اس کو بھی عربی کے الفاظ سنا کر ہی اس کو رخصت کیا جاتا ہے اور پھر ہم اس کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں وہ ساری تقریباً عربی میں یعنی آنا جانا رخصت کرنا سارا عربی میں رخصت کرنا پھر نماز کے علم میں بھی رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین زندہ کے لیے بھی پڑھتے ہیں مرنے والوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں پھر اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں ایک تو اس حوالے سے پھر نماز ہماری پوری کی پوری عربی میں ہے عربی الفاظ ہیں اذان عربی میں ہے پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ عربی میں ہے پھر آگے پوری نماز آخر تک جو ہے نا وہ دعائیں نماز کے اختتام تک یہ ساری عربی میں ہے ایک تو اس حوالے سے بھی ہے علامہ ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عربی کا سیکھنا فرض ہے اللہ جس طریقے سے نماز کا سیکھنا فرض ہے جن چیزوں سے نماز یعنی صحیح ہوتی ہے تو ان چیزوں کا بغیر نماز یعنی پوری نہیں ہوتی اسی طریقے سے جو ہے نا عربی کا سیکھنا جو ہے نا وہ فرض ہے جس طرح وضو نماز کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے عربی کا سیکھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے اور تمام ائمہ کے نزدیک عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی تو سر جی یعنی ایک تو یہ اس کی مختلف حیثیات ہیں یہ ہم اس کو دینی کہہ سکتے ہیں دینی پرسپیکٹو لے لیتے ہیں جی اب پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں مسلم کنٹریز میں تو ہے ہی ہے نان مسلم کنٹریز میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آپ کو عربی کا وجود نظر آئے گا تو پھر ہمارے مختلف پہلوؤں سے یعنی معاشی پہلو سے اقتصادی لحاظ سے اب جیسے سعودی عرب کا میں آنا جانا ہوا لوگوں کا کتنا ایکسپوجر ہوا لوگوں کا عربی بولنے کا عربی سیکھنے کا تو اس طریقے سے نا جو ہے وہ لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور دوسرے ایک عالمی حیثیت اس کی یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی جو زبانیں ہیں جن کو بین الاقوامی یعنی چارٹرڈ جو زبانیں کہتے ہیں بین الاقوامی فارنرز لینگویجز تو اس میں چھٹی زبان عربی ہے جس طرح ان کی حیثیت ہے اسی طرح عربی کی بھی حیثیت ہے زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اسی طریقے سے عربی کا بھی 18 دسمبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے تو ہر لحاظ سے اور 25 ممالک ایسے ہیں جو عرب لوگوں کے جہاں کی قومی زبان اور سرکاری زبان جو ہے نا وہ عربی ہے اور مسلمانوں کی جتنے بھی ممالک ہیں مسلم ممالک ہیں وہاں پر یعنی عربی یعنی پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں تو عربی کا بہت ایک یعنی اس کے اوپر بڑا لوگوں کا شوق ذوق ہے ایک تو وہ لوگ پڑھتے ہیں نا جنہوں نے عربی کا ماہرین بننا ہے جس کو ہم علماء کہتے ہیں جو علماء حضرات ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو پہلے عربی پڑھائی جاتی ہے عربی پر ان کو جب کمانڈ حاصل ہوگا تو پھر وہ علوم شریعہ سمجھ پائیں گے پہلا دوسرا سال تیسرا سال چوتھا سال جو ہے نا وہ عربی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسرے علوم ان کے اوپر یعنی مہارت حاصل ہو جاتی ہے